ہمارے سبق کا اگلا حصہ ہے زبان شناسی۔ سوال نمبر 5، نیچے دیے گئے جملوں میں سے حروف عطف، حروف شرط و جزا، حروف علت، حروف ندا اور حروف استعجاب پہچان کر الگ کیجیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الف، جو نیک کام کرے گا سو اس کا اجر پائے گا۔ بچوں، اس جملے میں جو حرف شرط ہے اور سو حرف جزا ہے۔ بے، او ہو، تم جیسا لائق طالب علم بھی فیل ہو گیا۔ اس جملے میں او ہو حرف استعجاب ہے۔ جیم، ہرچند وہ غریب ہے لیکن دیانت دار ہے۔ اس جملے میں لیکن حرف علت ہے۔ دال، وہ اسکول نہیں آیا اس لیے اس کی غیر حاضری لگے گی۔ اس جملے میں اس لیے حرف علت ہے۔ ہے، اسلم اور اکرم دونوں نہیں آئے۔ اس جملے میں اور حرف عطف ہے۔ واو، اوفو، یہ زمین سے کیا نکل آیا۔ اس جملے میں اوفو حرف استعجاب ہے۔ بچوں، اب ہم کرتے ہیں اگلی سرگرمی۔ سوال نمبر 6، مثال کے مطابق جملوں کو فعل حال، فعل ماضی اور فعل مستقبل کے جملے بنائیں۔ پیارے بچوں، ایک زمانے کے تحت دی ہوئی جملے کو دوسرے دو زمانوں میں ہم آسانی سے تبدیل کر سکتے ہیں۔ زمانوں کی ایک دوسرے میں تبدیلی سے متعلق ہم پہلے بھی سرگرمیاں کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 6 کے تحت دی ہوئی سرگرمی میں بھی ایک مثال دی گئی ہے۔ اس مثال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دیگر جملوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر یہ جملے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، درج ذیل محاورات کی مدد سے سادہ اور مرکب جملے بنائیے۔ گھی کے چراغ جلانا، اس کا مطلب ہوتا ہے جشن منانا۔ اس کا جملہ یوں ہو سکتا ہے، گمشدہ بیٹا گھر واپس آیا تو ماں باپ نے گھی کے چراغ جلائے۔ 4 چاند لگانا، اس کا مطلب ہوتا ہے شہرت یا عزت یا قدر و منزلت میں اضافہ کرنا۔ اس کا جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے، قابل بیٹے نے خاندان کی عزت میں 4 چاند لگا دیے۔ مگرمچھ کے آنسو بہانا، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ موٹ کے آنسو بہانا۔ اس کا جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے، مجرم کو سزا ملنے لگی تو وہ مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا۔ پاؤں اکھڑنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شکست ہو جانا۔ اس کا جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے، میدان جنگ میں ہمارے جوانوں نے وہ بہادری دکھائی کہ دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ تارے گننا، اس کا مطلب ہوتا ہے پوری رات جاگتے رہنا۔ اس کا جملہ کچھ یوں بن سکتا ہے، ماں نے بیٹے کے انتظار میں رات تارے گننے میں گزار دی۔ سوال نمبر 8، سبق میں سے 5 اسم نکرہ اور 5 اسم معرفہ تلاش کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ یوں تو سبق میں بہت سے اسم نکرہ آئے ہیں، ان میں سے 5 اسم نکرہ یہ ہیں، اخبار، رسالہ، کتاب، پودے، درخت۔ سبق میں استعمال ہونے والے 5 اسم معرفہ یہ ہیں، جمیلہ، رضیہ، سائمہ، رابعہ، پاکستان۔ سوال نمبر 9، دیے گئے الفاظ میں سے اس میں صفت و موصوف، اس میں صوت، اس میں اعلیٰ الگ الگ کریں۔ ان الفاظ میں سے صفت اور موصوف یہ ہیں، نیلا آسمان، بزدل شخص، وفادار دوست، ضعیف شخص۔ ان الفاظ میں سے اس میں صوت یہ ہیں، ککڑو کوں، ٹیں ٹیں۔ ان الفاظ میں سے اس میں اعلیٰ یہ ہیں، کینچی، پستول۔ سوال نمبر 10، دیے گئے جملوں میں سے متشابہ الفاظ کی نشاندہی کریں۔ الف، اس کے پاس ایسا علم ہے کہ عالم میں اس جیسا عالم نہیں۔ پیارے بچوں، اس جملے میں عالم اور عالم متشابہ الفاظ ہیں۔ بے، مجھے پتہ ہے کہ درخت کا پتا ہے۔ اس جملے میں پتا اور پتا متشابہ الفاظ ہیں۔ جیم، پھر ایسا اتفاق ہوا کہ وہ سب اتفاق سے رہنے لگے۔ اس جملے میں اتفاق اور اتفاق متشابہ الفاظ ہیں۔ غم و الم کے باوجود ہمارا علم بلند رہے گا۔ اس جملے میں علم اور علم متشابہ الفاظ ہیں۔ ہے، مویشی بھوکے تھے۔
اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں چارہ کاٹ کر لاتا۔ اس جملے میں چارہ اور چارہ متشابہ الفاظ ہیں،